اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، حاشیہ نمبر 1۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کی 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ مقطعات جمع ہے مقطعہ کی، جس کے معنی ہے علیحدہ کیے گئے۔ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن یا صحیح احادیث میں ان کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے ان کی تعویل کرنا مناسب نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حاشیہ نمبر 2، قرآن کتاب اللہ ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، بلا شبہ یہ تمام ہی انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے بحوالہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185، لیکن اس سے صحیح معنوں میں فیض وہی حاصل کریں گے جن میں تقویٰ کی صفت ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں اور آخرت کی پیشی اور جواب دہی کا پورا شعور اور احساس رکھتے ہوں، اور یہی احساس ان میں رائے حق کی تلاش کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ جو کوئی ہدایت کا متلاشی ہو، اللہ تعالیٰ اسے رائے ہدایت دکھا دیتا ہے، اور جو تلاش کی بات پاتا ہے وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 4۔ اب رائے حق پانے والوں کی صفات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بنیادی اور جوہری صفت ایمان بالغیب ہے۔ غیبی معاملات وہ ہیں جو ہمارے ادراک و حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، مثلا وجود باری تعالی، ملائکہ اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ان کا علم انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا رہا، پھر ان کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوتا رہا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو حق مان کر آمنا کہنا ہی ایمان بالغیب ہے، اور ان کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہونا اسلام ہے۔ ایمان کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان خالص مطلوب ہے، ایسا ایمان جو ہر قسم کے شرک کی آمیزی سے یکسر پاک ہو، ہر قسم کی عبادت، استعانت و استمداد یعنی مدد چاہنا، نظر و نیاز، مفوق الاسباب دینا یا چھین لینا، نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہو، کسی اور سے نہیں۔ عبد و معبود کے درمیان واسطے اور وسیلے کی کوئی دیوار حائل نہ ہو۔ پھر اس کا عملی تقاضا یہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی مدد کے لیے نہ پکارا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ سب شرکیہ نعرے ہیں، ان سے مکمل اجتناب ہو۔ اسی طرح تعویذ، گنڈے، کڑے چھلے اور ٹونے ٹوٹکے وغیرہ میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا شرک سمجھے۔ ایمانیات و عقائد کے مختلف پہلو قرآن میں تفصیل سے واضح کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرک آلود ایمان کے ساتھ کوئی بھی عبادت یا عمل قبول نہیں ہوتا۔ حاشیہ نمبر 5۔ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد جانی اور مالی عبادت کا ذکر ہے۔ طہارت وغیرہ کی شرائط کے ساتھ صلاۃ مکتوبہ یعنی فرائض کی پابندی اور نوافل کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرتے رہنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ فرض صلاۃ مومنوں کی جماعت میں شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا لازمی ہے۔ یہی اقامت صلاۃ ہے جو مومنوں کی تربیت اور ان کی اجتماعیت کو پروان چڑھانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حاشیہ نمبر 6۔ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناجائز ذریعہ معاش سے قطعاً مجتنب رہیں اور اپنے معاش کے لیے حلال ذرائع پر ہی اکتفا کریں۔ طیب مال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کریں اور اس میں سے بچا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی شامل ہیں۔
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 7۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتب کو برحق مانیں، لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت ہی کا اپنے آپ کو پابند سمجھے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کو لازم سمجھے۔ حاشیہ نمبر 8۔ ان متقی ایمانداروں کی امتیازی صفت یوم آخرت پر یقین ہے، جس پر ان کی سیرت و اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔ آخرت میں جواب دہی کی فکر ان کو خواب غفلت کا شکار نہیں ہونے دیتی، اور حساب کا خوف ان کو راہ حق میں فعال اور سرگرم رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ مجاہدوں کی طرح جینے اور شہادت کی موت مرنے کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس کامیابی کے حصول کی طلب زندگی میں ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ ان کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کا ذکر سورہ الرعد آیات 20-22، سورہ المؤمنون آیات 1-9 اور سورہ الفرقان آیات 63-74 وغیرہ میں کیا گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 9۔ ایمان و تقوی سے پوری طرح آراستہ ان اوصاف کے حامل لوگ ہی حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، اور انجام کار یہی فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حاشیہ نمبر 10۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والے بد نصیب گروہ کا ذکر ہے۔ دراصل ایمان لانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دین حق کے لیے تجسس ہو، جو حق کے متلاشی ہوں، اور کائنات کے مشاہدے نے ان کے دل میں آخرت کا احساس پیدا کر دیا ہو، بحوالہ سورہ آل عمران آیات 190 اور 191۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا خوف ان میں تلاش حق کے جذبے کو ابھار دیتا ہے۔ چنانچہ دعوت حق جب دلائل سے بھرپور ربانی کلام کی شکل میں ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے بلا جھجک قبول کر لیتے ہیں اور پوری طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس لذت کام و دہن کے رسیہ خواہشات کے بندے بن کر دنیا کے رنگین و پر لطف ماحول میں سرمست و مگن اور یوم حساب سے غافل ہو کر دنیا کے مفادات حاصل کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں، بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 7۔ وہ اس دعوت حق کی طرف رخ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ آبائی تقلید اور اکابر پرستی ہی میں راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔ ان کو یہ دعوت بڑی گراں گزرتی ہے، بحوالہ سورہ الشورى آیت نمبر 13۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 11۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید خواہش تھی کہ ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے منفی رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تھی، لہذا نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، پھر بھلا وہ آفاق و انفس کی کھلی نشانیاں کیوں کر دیکھیں گے جو ان کے دلوں میں رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اور آخرت کے عذاب کا احساس پیدا کر دے۔ وہ یہ مدلل دعوت کیسے سنیں گے جو ان کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑے اور جگائے؟ ان کے قلب و ذہن پر تو دعوت حق کے داخل ہونے اور اس پر غور و فکر کا گویا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ دراصل مقصد حیات یعنی بندگی رب کو فراموش کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سخت عذاب کا حقدار بنا لیا ہے۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں یہ عاقبت نا اندیش۔ یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کفار کے دلوں پر مہر ان کے کفر کا سبب بنی،
بلکہ انہوں نے نفس پرستی، تعیش اور سہل انگاری کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر لیا جو مقصد حیات کا شعور رکھنے والے سمجھدار لوگوں کی سعی و جہد کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سماعت و بصارت عطا کی، لیکن ان صلاحیتوں کو پیغام حق کو سننے اور حق کی نشانیاں دیکھنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا۔ اللہ نے غور و فکر کرنے والا قلب و ذہن عنایت کیا اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، لیکن اس کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہ کیا گیا۔ الغرض، جب انہوں نے اس بربادی کے راستے ہی کو پسند کیا تو پھر راہ حق کی طرف بڑھنے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔